الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے واقعات اور ان واقعات میں جو عبرت اور نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں ان کی وضاحتیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کی تفصیلات اور اس واقعے میں جو نصیحتیں ہیں، عقیدہ آخرت کی مضبوطی کے لیے جو دلائل اور جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ عقیدہ آخرت کی مضبوطی کے لیے اصحاب کہف کے واقعے کو، غار کے نوجوانوں کے واقعے کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کئی 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھیں اور نیند کی حالت سے بیدار کرنے کے بعد ان کے جسم میں، ان کے چہروں میں، ان کی عمر میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا تھا، وہ مرے نہیں تھے، انتقال نہیں ہوا تھا ان کا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ کہف میں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے ہیں بلکہ سو رہے ہیں۔ یعنی 200 سال تک انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلائے رکھا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اس دوران موت طاری نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے کو آخرت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ان پر گہری نیند طاری ہوئی تھی اور ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ مر چکے ہوتے پھر دوبارہ اگر یہ زندہ ہوتے تو یہ آخرت کے ثبوت کے لیے دلیل ہو سکتی ہے۔ یعنی گویا کہ اس اصحاب کہف کے واقعے کو سن کر بھی کوئی شخص آخرت کا انکار کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند ایسے واقعات کا بھی ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، چند احباب کو اور کچھ جانوروں کو، کچھ جاندار چیزوں کو اس دنیاوی زندگی میں موت دی اور اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر چند واقعات کا ذکر ہے، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کریں، اور یہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں پیش فرمائیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، انہیں اپنی نعمتوں کو یاد کراتے ہوئے اور ان نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 55 اور 56 میں 55 اور 56 آپ مطالعہ کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے اپنی نگاہوں کے دیکھ لیں۔ اپنی ان آنکھوں سے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم یہ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے تم سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں۔ تو یہ جو مطالبہ ان کا تھا، تو اس مطالبے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت کڑک اور بجلی بھیجی۔ فرماتا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی نے، ایک زوردار کڑک نے تمہیں آ گھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے تم موت کا شکار ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر صرف 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اس مطالبے میں، تمہارے اس غلط ضد کے نتیجے میں ہم نے تمہیں موت دی۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، آپ کی درخواست پر، آپ کی دعا پر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور اس سے ملی جلی جو آیات ہیں ان آیات کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، ایک وقت متعین کیا کہ فلاں وقت تک تمہیں کوہ طور پر پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ سے دیدار کا، اس سے کلام کا اتنا شوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو وقت متعین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں جلدی کیا آپ نے؟ فرمایا کہ عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے پروردگار میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تجھے میں خوش کر سکوں، تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جلد بازی کی، اپنی قوم کو چھوڑا، تمہارے پیچھے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی، قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، ایک جانور کی پوجا کرنے لگی۔ بہرحال وقت متعین ہونے کے بعد، مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، اور تورات نازل فرمائی، تختیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اہم ہدایات دی اور فرمایا کہ ان تختیوں کو لے کر جاؤ اور اپنی قوم کو ان میں جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات پہنچاؤ اور ان پر ایمان لانے کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، قوم میں پہنچتے ہیں، دیکھا کہ وہاں بچڑے کی پرستش ہو رہی ہے، ناراض ہوتے ہیں، تختیاں پھینک دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان تختیوں، قرآن میں خود فرمایا کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیوں کو پھینک دیا، جس کے نتیجے میں تختیاں غالباً ٹوٹ گئیں۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تعلیمات کے لیے بلایا۔ بہرحال سمجھانے کے بعد، اپنی قوم کو بت پرستی سے، بچھڑے کی پرستش سے منع کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو میرے پاس پہنچو تاکہ وہ معافی مانگ سکیں، اپنے گناہ کی معافی کے لیے قوم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ طور پر پہنچنے کا موقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی، بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، تو اس قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرداروں کو چنا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو ہمارے اس مقام پر لانے کے لیے منتخب کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، ایک بادل آتا ہے، زبردست نور آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بادل ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو 70 تھے، ان میں سے اکثر لوگ ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی
دعا کی کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو، ان سے آپ بھی گفتگو کریں تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ پھر وہ بادل آتا ہے، ان 70 لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ بادل وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نادان ہے بنی اسرائیل، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ کو، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی تجلی، اس کا نور اتنا عظیم ہے، اتنی زبردست تجلی ہے کہ انسانی طاقت، انسان کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، انسانوں کی جو نگاہیں ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے نور کو ہم دیکھ سکیں۔ اور یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔ جب پہلی مرتبہ طور پر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، بڑی خوشی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے گفتگو کی ہے، میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں، میں تیرا دیدار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے فرمایا تھا علیہ السلام نے ربی ارینی، اے میرے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا اپنی ذات، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے۔ پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ ہے سامنے، اس پہاڑ کو دیکھیے آپ، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر اس پہاڑ کو آپ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر اس کے بعد موسیٰ کے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، اپنے نور کا کچھ حصہ اس پہاڑ پر ڈالا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی اس جھلک کو برداشت نہیں کر پایا وہ پہاڑ، مضبوط پہاڑ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور اس کیفیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، اے میرے پروردگار، جب انہیں ہوش آیا، جب ان کے حالت میں افاقہ ہوا، بہتری ہوئی، فرمایا سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، تیری ذات عظیم ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں اب اس کے بعد اس کا مطالبہ نہیں کروں گا کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہ سمجھاتے ہیں بنی اسرائیل کو، ان 70 لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ تم نہیں کر سکتے، لیکن وہ نادان، وہ احمقانہ ضد پر قائم رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زبردست بجلی بھیجتا ہے، زبردست کڑک بھیجتا ہے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب ایک بجلی آ کر انہیں پکڑ لیتی ہے اور اس بجلی کے نتیجے میں سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 56 کے اندر کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے ہماری طرف سے جب بجلی نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بجلی کی کڑک آتی ہے اور یہ لوگ مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری قوم کے چند نادانوں کے مطالبے پر، چند احمقوں کے مطالبے پر ہم سب کو آپ ہلاک کر دیں گے۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، ان لوگوں کو آپ پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، مجھے بھی پہلے ہلاک کر سکتے تھے، اب یہاں آ کر ہلاک کرنے کے بعد پوری بنی اسرائیل یہ کہے گی کہ ہمارے سرداروں کو موسیٰ لے گیا اور ختم کر کے لایا، مجھ پر الزام لگایا جائے گا۔ تیری آزمائش تھی تو حق اور باطل کو پہچاننا چاہتا تھا، اہل ایمان اور منافقین کو جاننا چاہتا تھا، یہ تیری آزمائش ہے، لیکن اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، اس طرح ان کو ہلاک کر دے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان تمام مردہ لوگوں کو زندہ کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 70 افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر موت دی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، ان کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی کی مثال سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں، آیت نمبر 243 243 آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ایک دوسرا واقعہ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو
جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنی موت سے ڈر کر اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کر وہ بھاگے تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر موت آئی۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، فَأَحْيَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 243، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں موت اور زندگی کا جو ذکر ہے، مر جانے کا اور دوبارہ اللہ کی طرف سے زندہ کرنے کا جو ذکر ہے، وہ حقیقت میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف مجاز ہے، یعنی ان لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا تھا، انہوں نے بزدلی دکھائی، موت سے ڈرنے لگے، یہ جو بزدلی تھی یہ اصل میں اخلاقی موت تھی ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کی اصلاح سے، ان کی تربیت سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، یعنی 40 سال تک اس جو ریگزار میں، اس ریگستان میں جو بھٹکتی پھر رہے تھے، صحراؤں میں اپنے ٹھکانے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، اور جس وقت وہ بستی سے نکلے تھے اس وقت کے جتنے نوجوان ہیں ان کی پوری نسل ختم ہوگی، اس کے بعد جو اولاد آئی وہ نوجوان ہوئے، ان کے اندر اخلاقی جرت پیدا ہوئی، ان کے اندر بہادری پیدا ہوئی۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں یہ اس قابل ہوئے کہ اس بستی کے بادشاہوں سے، اس بستی کے جباروں سے لڑ کر اس بستی میں داخل ہو سکیں۔ تو ایک نسل کے ختم ہونے کے بعد جو نسل بزدل تھی، جو نسل اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف یہ کہہ رہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں کے جو ظالم بادشاہ ہیں ان سے لڑنا ہوگا، لڑ کر انہیں اس بستی سے نکالنا ہوگا، پھر تمہارا ٹھکانہ یہاں پر تمہیں مل سکتا۔ لیکن وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، وہ بڑے طاقتور ہیں، جبار ہیں، ظالم ہیں، متکبر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائیں اور آپ دونوں لڑیں، ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بزدلی تھی وہ اصل میں اخلاقی موت تھی، ان کے کردار کی موت تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موتو۔ اس کے بعد اس نسل کے ختم ہونے کے بعد ایک تربیت کے نتیجے میں نئی نسل جو تیار ہوئی، اس نسل کے اندر ہمت تھی، جوان مردی تھی، اللہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا جذبہ تھا، فریضہ تبلیغ کو ادا کرنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے جب جا کر مقابلہ کیا تو اس ہمت اور جوان مردی جو جن کے اندر پیدا ہوئی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یہ ہے زندگی۔ یہ بعض مفسرین کا کہنا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ سے اس بات کی روایت موجود ہے، اور دیگر کئی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں حقیقت میں زندگی اور موت مراد۔ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی جماعت جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان سے جب کہا گیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر باطل کو ختم کیا جائے، حق کو پھیلایا جائے، دین کی تبلیغ کرنا، فریضہ اقامت دین کی ذمہ داری کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، اور اس راہ میں چلتے ہوئے جو ظالم تمہارے سامنے آئیں گے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، باطل کو مٹانا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی۔ فریضہ اقامت دین کے ساتھ ساتھ جہاد کا جب حکم ہوا تو ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ڈر کر اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہمیں موت ہمیں آ لے گی، موت سے بچ کر، حذر الموت قرآن نے فرمایا، موت سے ڈرتے ہوئے وہ بھاگے جہاد سے اور فلاں بستی میں پناہ لی، اور مطمئن ہو گئے کہ ہم موت سے محفوظ ہو گئے، جہاد سے بچنے کے نتیجے میں موت سے ہم محفوظ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر فرمایا کہ تم مر جاؤ، یعنی جہاد سے بچنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت کی سزا دی، عذاب دیا، اور وہ سارے کے سارے موت کی نیند کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حزقیل علیہ السلام، اس وقت کے جو نبی تھے، ان کا گزر جب اس بستی پر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے باری تعالیٰ انہیں تو دوبارہ زندہ کر، تاکہ یہ اپنے بارے میں اپنی حالت کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکیں، اور دنیا ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے کہ جہاد سے بچنا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، موت جب آنی ہے آنی ہے، موت اگر مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد سے بچنے کے باوجود بھی مختلف اسباب کے ذریعے سے تمہیں موت میں مبتلا کرے گا، موت کا تم شکار ہوگے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا پر دوبارہ انہیں زندہ کیا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا کہ فَأَحْيَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ یہ اسی دنیا کا واقعہ ہے، آخرت کا نہیں۔ تو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہونے والے ایک اور واقعے کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور یہ دوبارہ زندہ ہوئے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 آپ اٹھائیں، 259، آیت الکرسی جو تیسرے پارے میں ہے، اس کے بعد کے رکوع میں آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نمرود سے بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تیرے اندر اگر طاقت ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی، میں نے ابتدا میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مثال کو دیکھو، او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کو دیکھو جو کسی بستی کے سامنے سے گزر رہا تھا اور وہ بستی پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی تھی، کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس بستی کو دیکھ کر اس نبی نے کہا تھا، اس شخصیت نے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، اس بستی کو تو دوبارہ کیسے آباد کر سکتا ہے؟ یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، اسے کیسے دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنا کچھ مشکل نہیں، خود اس شخص کو موت کی نیند سلایا، 100 سال تک وہ حالت مردہ ہونے کی حالت میں رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد بتایا کہ تم یہ جاننا چاہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد میں کیسے زندہ کرتا ہوں، بستی کو کیسے آباد کرتا ہوں۔ اپنے اس کھانے کی طرف دیکھو جو تمہارے پاس تھا، اس میں 100 سال کے اندر بھی رتی برابر بدبو نہیں آئی، کھانا پوری طرح تازہ ہے، تمہارا پانی صحیح سالم ہے، خراب نہیں ہوا۔ جس گدھے پر تم سوار ہو کر آئے تھے اسے ہم نے موت دی، اس کی ہڈیاں سامنے موجود ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہونے والی ہیں، گوشت اور جسم گل سڑ کر خراب ہو چکا ہے، اسے ہم زندہ کریں گے۔ اور پھر تم اپنے آپ کو دیکھو، 100 سال کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ جو واقعہ ہے روایات میں آتا ہے، بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں بلکہ یرمیاہ نبی جو ہیں ان کا یہ واقعہ۔ بہرحال نبی کوئی بھی ہوں، بہرحال نبی کا واقعہ ہے، نام سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اصل جو سبق ہے اس سے مطلب۔ جس وقت بنی اسرائیل کے اندر ظلم و فساد عام ہوا، شر و فساد بڑھتا چلا گیا، یرمیاہ نبی علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں، خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس ظلم سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت کو ٹھکرایا جاتا ہے، ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نبی کو قید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یرمیاہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اگر اسی حالت میں رہے تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی ظالم بادشاہ آ کر تمہاری اس بستی کو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 650 سال پہلے بابل کے اندر ایک زبردست بادشاہ بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا، ظالم اور جبار اور قاہر بادشاہ، اس نے آس پاس کی تمام بستیوں پر قبضہ کیا، تمام بستیوں پر ظلم و ستم کیا، بستیوں کو قبضہ کیا، اور فلسطین میں یہ جو بنی اسرائیل آباد تھے اس فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بار بار اس نے حملے کیے اور بنی اسرائیل کو مکمل طور سے قید کر دیا اور اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ بابل میں قید کر دیا بنی اسرائیل کو، اور اس وقت جو تورات کے جتنے نسخے تھے ان تمام نسخوں کو تباہ و برباد کر دیا، خاکستر کر دیا۔ قید میں تھے حضرت یرمیاہ نبی علیہ السلام، قید سے نکلتے ہیں، ایک دوسرے مقام پر جا کر وہ بسنے لگتے ہیں۔ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جس حالت میں، جس قید کی حالت میں، جس ذلت اور رسوائی کی حالت میں اس وقت بنی اسرائیل ہیں، تقریباً 70 سال تک یہ اسی حالت میں رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ شہر آباد ہوگا۔ بہرحال یرمیاہ نبی علیہ السلام اس بستی کے پاس جب ان کا گزر ہوتا ہے، بستی پوری طرح تباہ و برباد ہو چکی ہے، چھتیں گر گئی ہیں، دیواریں منہدم ہو گئی، زمین اوپر سے نیچے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے اس بستی کی طرف اور فرماتا ہے کہ اے نبی، اے یرمیاہ، تم جاؤ اس بستی کی طرف، ہم اس بستی کو دوبارہ آباد کرنے والے ہیں۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، قرآن مجید نے فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ او کالذی مر علی قریۃ، دیکھو اس شخص کی مثال پر غور کرو جو ایک بستی کی طرف سے گزرتا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو اپنی چھتوں کے سمیت نیچے الٹ پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ اس بستی کو تباہ و برباد ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد کریں گے آپ، یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا حضرت یرمیاہ علیہ السلام، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دی۔ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک انہیں موت دی، ثم بعث، پھر انہیں زندہ کیا، 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کم لبست، آپ بتائیے اس مردہ ہونے کی حالت میں کتنے سال پڑے رہے آپ، کتنی مدت پڑے رہے ذرا آپ بتاؤ۔
تو وہ کہتے ہیں کہ لبثت یومن او بعض یوم، یا تو ایک دن میں اس طرح پڑا رہا ہوں یا پھر کچھ گھنٹے پڑا رہا ہوں، دن کا ایک حصہ میں اس حالت میں پڑا رہا ہوں۔ بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے ہو، یعنی 100 سال تک مردہ ہونے کی حالت میں پڑے رہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جاننا چاہتے تھے نا کہ ہم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، اجڑی ہوئی بستیوں کو ہم کیسے آباد کر سکتے ہیں۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھیں آپ، وشرابک، اپنے پانی کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، اس کے بو میں تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، کھانا بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے، پانی اسی طرح پاک و صاف ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف آپ دیکھیں، گدھے پر سواری ہوتی تھی، گدھے پر سامان لدایا جاتا تھا۔ وانظر الی حمارک، اے نبی اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو اور اس وقت کا جو واقعہ ہے اسے تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ، ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس قدرت ہے کہ ہم کبھی کسی شخص کو مردہ کر کے زندہ کر سکتے ہیں۔ وانظر الی العظام، اس گدھے کی ہڈی کی طرف آپ دیکھیں، ہڈیوں کی طرف دیکھیں، وہ جو پنجر ہے، وہ جو اس کا ڈھانچہ ہے اسے آپ دیکھیں۔ کیف ننشزھا، کہ ہم کیسے اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر اس کے بعد اس کا گوشت پوش اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی آنکھوں کے سامنے اس بوسیدہ ہونے والی ہڈیوں کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کیا، اور وہ جو گوشت اور کھال گل سڑ کر خراب ہو چکی تھی، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈھانچے پر چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کیا۔ فلما تبین لہ، جب اس نبی کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہوگی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال تک مردہ رکھا، جان لے لی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ان کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ اور اس سے لگ کر جو آیت ہے، آیت نمبر 260، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم نے کہا رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پروردگار آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یعنی میں نے جب یہ کہہ دیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میرے پاس قدرت ہے، تو کیا آپ کو اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ کو ایمان نہیں ہے؟ بلا، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے اطمینان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنا قلبی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو، 4 پرندوں کو آپ لیں، اسے اپنے خود سے مانوس کر لیں، یعنی اس طرح مانوس کریں کہ وہ آپ کے اشاروں پر حرکت کر سکیں، آپ بلائیں تو آئیں، آپ بھیجے تو چلے جائیں۔ فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے آپ لیں، فصرہن الیک، اسے اپنے سے مانوس کر لیں۔ پھر اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ ان پرندوں کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کریں، اور ان 4 پرندوں کو ٹکڑوں کو آپ ملا لیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آس پاس کے جو پہاڑ ہیں، پہاڑ کے مختلف حصوں پر یا پھر مختلف پہاڑوں پر ان پرندوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو آپ الگ الگ جگہ رکھ دیں، اس پرندے کا کچھ حصہ، اس پرندے کا کچھ حصہ، الگ الگ جگہ پر آپ رکھتے ہیں۔ ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر آپ انہیں بلائیں، یأتینک سعیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ یعنی جس طرح پرندے زندہ ہونے کی حالت میں دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اللہ کے حکم کے بعد انہیں ذبح کیا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، ان کی کھال نکال کر ٹکڑے کر دیے گئے، اور مختلف پہاڑوں پر رکھنے کے بعد جب بلایا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تمام گوشت کے اجزاء دوبارہ ایک جگہ ملتے ہیں اور دوڑ کر پرندے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں آپ کے سامنے، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کچھ لوگوں کو نیند کی حالت میں رکھ کر 200 سال تک رکھ کر انہیں بیدار نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھی دنیا کے اندر پیش فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا سکتا ہے، اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو موت دے اور دوبارہ زندہ کرے۔ یہ قرآن مجید کے جو یہ واقعات ہیں، یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ کب؟ جبکہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، جبکہ ہم ان واقعات کا مطالعہ کریں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ سب نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمارے اندر ایسا موجود ہے جس نے
رمضان المبارک میں 2 3 4 10 قرآن مجید ختم کیے ہوں اور اسے اس واقعے کا علم نہ ہو، تو پھر ایسے قرآن مجید پڑھنے کا کیا خاص فائدہ ہوا؟ کیا قرآن مجید صرف ثواب کے لیے ہے؟ قرآن مجید کے واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن مجید عبرت کے لیے ہے، قرآن مجید کے واقعات ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ خود اہل ایمان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آخرت کے متعلق، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق وہ یقین نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ان واقعات کا مطالعہ کیا جائے گا تو قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مثالیں ایسی دی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے، قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس دنیا میں مارنے کے بعد صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا ہی کے اندر دوبارہ زندہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان تمام واقعات میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک عادت ہے جو دنیا کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ ایک شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، پھر اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ عادت ہے۔ خلاف عادت یہ ہے، خرق عادت یہ ہے کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد دنیا ہی کے اندر دوبارہ زندہ ہو، یہ خلاف عادت ہے۔ اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہ جو کسی چیز کا خلاف عادت ہونا یا پھر کسی چیز کا معجزہ ہونا، یہ ہمارے علم کے مطابق ہے، ہماری قدرت اور ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز خلاف عادت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز معجزہ نہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کا مطلب ایسا واقعہ جو انسان کو عاجز کر دے، انسان کو بے بس کر دے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یا کسی کو پیدا کرنا، خلاف عادت کوئی کام کر دینا انسان کے لیے مشکل ہے، انسان کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز معجزہ نہیں۔ اللہ کو عاجز کرنے والی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے جو دنیا کی چیزوں کو عادت کے مطابق چلا بھی سکتا ہے، عادت کے مطابق باقی بھی رکھ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ خلاف عادت اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے۔ عادت یہ ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہو، آخرت میں زندہ ہو، یہ عادت ہے۔ لیکن خلاف عادت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر دوبارہ زندہ ہو، پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر مرے، یہ خلاف عادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز خلاف عادت نہیں۔ یہ اور وہ دونوں برابر ہیں، ایسا اور ویسا دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے، انسان ہیں جنہوں نے اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق جن چیزوں کا بار بار مشاہدہ کیا، جو چیزیں ہم بار بار دیکھتے ہیں اسے ہم عادت کہتے ہیں، اور جو کبھی خلاف عادت ہو جاتی ہے، کبھی کبھار دیکھتے ہیں، اسے ہم خلاف عادت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عادت کے مطابق ہونا اور خلاف عادت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو ان واقعات میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا؟ اللہ نے پوچھا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا پھر حضرت یرمیہ علیہ السلام ہو، انہوں نے سوال کیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے میں دوبارہ آباد کرنے والا ہوں اس بستی کو۔ وہ نبی پوچھتے ہیں کہ اس بستی کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا؟ نہیں، بلا شبہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر یقین۔ آپ غور کر کے دیکھیں، مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ ہمارا یقین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا یقین کیا ہم سے کمزور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں؟ نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ یقین کے کئی مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جب اسے دلیل کے ساتھ علم کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، اس علم کے نتیجے میں جو یقین ملتا ہے اسے علم الیقین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 الفاظ ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ یہ سوال کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انہوں نے سوال اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو شک کیسے ہوا؟ یہ شک تو ہمیں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم سے کمزور تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ یہ کہ ہمیں اس دنیا میں جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس یقین کی ضرورت ہے وہ صرف علم یقین ہے۔ ہمیں دلائل سے، علم سے کوئی یقین حاصل ہو جائے تو اتنا یقین ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے اسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھوں سے دیکھ کر، مشاہدہ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے، یہ یقین کا دوسرا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ ہے، یہ علم الیقین ہے۔
یقین کا ایک تیسرا اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ محسوس کر کے، تجربہ کر کے جو علم اور یقین حاصل ہوتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کوئی پھل ہے، آم لے لیں آپ، آم کو اگر کسی نے نہیں دیکھا ہو تو آم کی موجودگی کا علم، موجودگی کا یقین کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ ہزاروں لاکھوں افراد اس آم کے بارے میں بتائیں، بھروسے والے بتائیں یا پھر جن کے اوپر بھروسہ نہ وہ بتائیں، ہزاروں لاکھوں افراد تواتر کے ساتھ مسلسل جب یہ بات کہتے ہیں کہ آم جیسا کوئی پھل موجود ہے تو ان کے کہنے پر ہمیں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم الیقین ہے، علم کی بنیاد پر ہمیں یقین حاصل ہو۔ لیکن جب ہم اس آم کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آم کا درخت ایسا ہوتا ہے، آم کا پھل ایسا ہوتا ہے، پھر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین ہے، دیکھنے کے بعد یقین حاصل ہوا۔ اور اس آم کو جب ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کی خوشبو محسوس کریں گے اور زبان کے ذریعے سے اس کا ذائقہ محسوس کریں گے، اسے کھانے کے بعد ہمیں جو یقین حاصل ہوگا وہ حق الیقین۔ انبیاء علیہ السلام کو جو یقین ہوتا ہے نبوت سے پہلے علم الیقین ہوتا ہے، لیکن نبوت کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان مشاہدات کا، ان چیزوں کا، ان دلائل کا مشاہدہ کریں، اس لیے کہ انہیں دنیا کے سامنے یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس آخرت کا ذکر کر رہے ہیں ان آخرت کو ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نظام حکومت کا مشاہدہ کراتا ہے، فرشتے ان کے پاس فرشتوں کی اپنے اصلی شکل میں آتے ہیں، جنت اور جہنم کی سیر کروائی جاتی ہے، مردوں کو زندہ کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے تاکہ پورے یقین کے ساتھ دنیا کے سامنے وہ بتا سکیں کہ لوگوں تم تو صرف قیاس کی بنیاد پر آخرت کو مانتے ہو، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جنت اور جہنم کو، ہم نے اپنے آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین کا مشاہدہ کرایا جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے، اس وجہ سے انہیں مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ انہیں دکھایا گیا۔ آخری بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا گیا، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آج موسیٰ علیہ السلام کے اور دوسرے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر موجود ہیں، احادیث میں کئی واقعات موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے خطبات میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے اجتماعات میں واقعات کون سے لیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کا سر نہیں ہے، جن کا پیر نہیں ہے۔ تقاریر میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے من گھڑت واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن مجید میں واقعات کی کمی ہے؟ احادیث صحیحہ میں واقعات کی کمی ہے؟ واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں، واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں، وہی قصے ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ من گھڑت اور بغیر کسی ثبوت کے بے دلیل واقعات، بلا سر اور پیر کے واقعات بیان کرنے کے بجائے قرآن مجید کے واقعات کو بیان کیا جائے، احادیث صحیحہ کے واقعات کو بیان کیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان واقعات کو چونکہ قرآن مجید نے قصہ گوئی کے لیے بیان نہیں فرمایا ہے، داستان سرائی کے لیے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری آخرت کے زیادہ راہ کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسی مقصد اور اسی نیت کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کے واقعات کا سبق حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کا صحت کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعات میں اور احکام میں اور مثالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں، جو درس اور جو موعظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضعت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو، اس نصیحت کو اخذ کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔